Islamic Official. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین ومن تبعهم بإحسان وانتهج منهجهم إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ، اس آیت میں اللہ رب العزت بندوں کو آگاہ کرتا ہے، بندوں کو مخاطب کرتا ہے، ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس و لحاظ کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور نفس کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت پھر آگے ایک بات کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، یعنی پہلے تحصیل طاعت، نیکی کا کر لینا، نیکی کا انجام دینا، اس وقت نیکی کو کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرو۔ جب کوئی گناہ ہو جائے، معصیت سرزد ہو جائے، اس وقت اللہ کا پاس و لحاظ کرو، کہ جب گناہ کا خیال دل کے اندر آئے، نفس گناہ کی طرف ابھارے، تو اس وقت اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہ سے باز آ جاؤ، معصیت سے باز آ جاؤ۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والوں کی 5 خصوصیتیں اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ جب ایمان والے کے اندر 5 صفتیں پائی جائیں گی تو اللہ کی طرف سے ایک سند دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے 3 انعام بھی دیے جاتے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دلوں کو ڈر جانا چاہیے، دلوں کو ڈر جانا چاہیے۔ جب گناہ کا خیال دل کے اندر پیدا ہو، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، نفس گناہ کی طرف ابھارے، تو اللہ کی علو شان، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے دلوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اسی میں اللہ رب العزت فرماتا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ پل پل کی خبر رکھ رہا۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے اگر یہ گناہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ اگر اس بات کے خیال میں یہ بات ہے ان کے ذہنوں میں، اگر ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ گناہ کرے جا رہے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ رب العزت فرماتا جب مجرمین اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، اعمال نامہ کھلے گا ان کا، جب دیکھیں گے ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس رجسٹر کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، سب کچھ لکھ ڈالا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی کی ہو لکھی نہ گئی ہو، ایسا نہیں ہوگا گناہ کیا نہیں کیا اور لکھ لیا گیا اور کیا بھی نہیں اور لکھ لیا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکی کی ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی لکھوائے گا، گناہ کا ارادہ کیا اللہ نہیں لکھواتا، گناہ کر لیا تو اللہ ایک گناہ لکھوا دیتا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، انسان کو غور کرنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیج رکھا،
کیونکہ یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے، ایک وقتی سودا ہے، دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ تو انسان کو یہاں پر غور و فکر کرنی ہے، اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کتنے اعمال اس نے کیے۔ ہم اور آپ غور کریں ذرا، ایک منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ اگر اللہ رب العزت یہیں پر ہماری روح کو قبض کر لے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وقت متعین کر دیا، اللہ رب العزت نے موت کا جو وقت لکھ دیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اگر متعینہ مدت جب آ جاتی، موت کا وقت آ جاتا، لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے، بس اسی وقت روح قبض کرنی ہے۔ ملک الموت کی زبان سے یا نفس اخرجی، یا نفس اخرجی کا لفظ نکلے گا، روح نکل کے چل دے گی۔ بندہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، روح نکل کر جا رہی ہے، اور اس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ غور کرنا ہے کہ ہم نے کتنے اعمال کر رکھے ہیں، کیا تیار کر رکھا آخرت کے لیے ہم نے، کب موت کا وقت واقع ہو جائے، کب موت آ جائے، اس سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا۔ لیکن جب وہ وقت شروع ہو جائے گا، ایمان بالغیب اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اللہ رب العزت کو توبہ اس وقت مطلوب ہے جب بندے کی جب تک نزا کی حالت نہ شروع ہو جائے، لیکن جب نزا کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، غرغرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت توبہ کو قبول نہیں کرتا توبہ قبول۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن مقدس ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لے کر آئیں۔ جب آنکھوں سے فرشتے نظر آ جائیں، جب غیب ختم ہو جائے، جب فرشتے نظر آنے لگے، برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے، اب کوئی شخص ایمان لے کر آئے، کوئی توبہ کرے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جب غرق ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا، اس وقت اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کی کہہ رہا کہ کیونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں سب کا پالنے والا، میں رب ہوں۔ لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہتا ربی موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، میں ایمان لایا ہارون کے رب پر، آمنا بربنا، یہاں تک کہ کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر آیا۔ تاکید کے ساتھ بات کہہ رہا۔ کیوں؟ سامعین، سننے والے یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ کو رب کہتا تو اپنے آپ پر ایمان لے کر آ رہا، تو کہہ رہا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر آیا، لیکن غیب ختم ہو گیا تھا، فرشتے نظر آ گئے تھے، ایمان قبول نہیں ہوا۔ اس طرح جب نزا کی کیفیت شروع ہو جاتی، غرغرے کی حالت شروع ہو جاتی، اس وقت توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ لوگوں غور کرو کیا کر رکھا ہے تم نے، آگے کیا بھیج رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بادروا بالأعمال سبعا، لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ آخر کس چیز کا انتظار ہے جو نیک عمل نہیں کرتے؟ آخر کس چیز کا انتظار؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا کے رکھ دے، او غنى مطغیا، ایسی مالداری کا انتظار ہے جو سرکش بنا دے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا؟ او حرما مفندا، ناکارہ کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار، او موتا مجہزا، یا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار ہے کہ نیک عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کیے جائیں، نیک اعمال انجام دیے جائیں۔ یہ نیک اعمال ہمارے یہاں پر بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد آخرت میں تو اللہ رب العزت اس کا اجر رکھے گا، اللہ رب العزت بلند درجات عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، اپنے عذاب سے حفاظت فرما دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت کس کا فائدہ دے گا۔ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں 3 لوگ کا واقعہ کہ غار میں پھنس گئے تھے، غار کے اندر گئے، غار کے اوپر منہ پہ چٹان گری، اوپر اس کا منہ بند، نہیں نکل سکتے۔ تینوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کری۔ ایک بندہ کہتا اے رب العزت میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا، میں ایک دن چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس آیا دودھ دہا تو والدین سو چکے تھے۔
بچے میرے پیر کے پاس پلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے دودھ پلا دوں۔ جب تک والدین کو نہیں پلا دوں گا، ان کو نہیں پلاؤں گا۔ تو جب صبح کو وہ بیدار ہوتے ہیں، طلع الفجر، فجر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، والدین بیدار ہوتے، پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا، بعد میں بچوں کو دودھ پلایا۔ اے رب العزت، اے باری تعالیٰ، اے زمین و آسمان کے مالک، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا کہتا ہے، دعا کرتا ہے، رب العزت میری ایک سے ملاقات تھی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کی چچا زاد بہن تھی، کہ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی، میں اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو ضرورت بھی پڑی، میرے پاس آئی، کچھ روپے کی ضرورت پڑی، میں نے اس کو کچھ روپے دے دیے، لیکن میں نے ایک شرط رکھ دی کہ میرے درمیان اور بدے میں تو راستہ خالی کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اس پر بالکل پوری طرح قادر ہو گیا تو اللہ کی بندی کہتی ہے، اللہ سے ڈر، ایسا مت کر، تو میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور میں نے جو اس کو پیسے دے رکھے تھے، جو روپے دے رکھے تھے، میں نے بھی اس سے واپس نہیں لیے، میں نے اس کو دے دیے۔ تو کہتا ہے، اے رب العزت، اے اللہ، اگر یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹی، وہ لوگ ابھی بھی نکل نہیں سکتے تھے۔ ایک بندہ دوسرا کہتا ہے، اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا تھا، سب کے سب نے اپنی مزدوری لے لی، سب کو میں نے دے دی، سوائے ایک بندے کے، وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ جب اس کی مزدوری کو میں نے کچھ کام میں لگا دیا، اس سے بڑا نفع ہوا، بہت سے جانور ہوئے، بہت سی تجارت ہوئی۔ ایک مدت کے بعد وہ آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس سے کہا، یہ جو بھینس، بیل، بکری، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ سب تیرا۔ تو کہتا ہے، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق مت کر۔ تو میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے سب کچھ اس کو دے دیا، سب کچھ اس کو دے دیا۔ تو کہتا ہے، اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا، اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان اور ہٹ گئی، سب کے سب نکل آئے آپس میں، سیر و تفریح کرتے ہوئے، چلتے ہوئے آرام سے نکل آئے۔ تو یہ نیک اعمال دنیا میں بھی کام دیتے ہیں۔ اور یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جب قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ننگے پاؤں، بڑے ہی خستہ حال تھے، بدن پر چادریں تھیں، بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی، فقر و فاقے کا اثر چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آپ نے لوگوں کو صدقے کے اوپر ابھارا، صدقے پر ابھارا۔ سب نے لا کر جمع کیا۔ جب خوب سارا مال جمع ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا روشن ہوا گویا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس سے جو ہو سکا وہ لے کر آیا، اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جس سے جو ہو سکے وہ لے کر آ جائے۔ تو عزیزو، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم نیک اعمال کو، حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق اللہ پر بھی بڑی توجہ دلائی ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بہت زیادہ توجہ دلائی اس بات پر کہ لوگوں دوسروں کا بھی خیال کرو، دوسروں کا بھی خیال کرو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے، کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نیک اعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن ہم جو کام انجام دے کر یہاں پر جائیں گے، نیک اعمال کر کے جائیں گے، من سن سنتن حسنتن، جو کوئی نیک کام کر کے جائے گا اس کا اجر ملتا رہے گا، اور جو جس نے نیک راہ بتائی ہے اگر مر کے بھی چلا گیا تب بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا جائے، کہ بندوں کا بھی حق ادا کیا جائے، کس طرح ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری خاطر محبت کریں۔ اللہ کہتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے پاس میں بیٹھیں، میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دوسروں کا بھی خیال کیا جائے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے تمام کے تمام لوگ محفوظ ہیں، پوری انسانیت محفوظ ہو، پوری انسانیت محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں تو من سلم المسلمون کا لفظ ہے، لیکن دوسری روایت من سلم الناس کا لفظ ہے کہ تمام کی تمام انسانیت جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے محفوظ ہو وہ کامل ایمان والا ہے۔ اس بات کی کوشش کی جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھا ہے تو جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، تو ان کا خیال کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ لوگوں نیک کام کرتے رہو اور برے کام سے بچتے رہو اور اپنے آگے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، کہ زکوٰۃ سے بھی اور صدقہ وغیرہ لوگوں کے ساتھ کرتے رہو، نفلی صدقات سے بھی لوگوں کی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ کے تو کچھ مسائل ہیں کہ اتنی زکوٰۃ اگر سے اتنی مالیت ہے تو اتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، علماء سے معلوم کیا جائے۔ کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو، دادا دادی اوپر تک کے نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، فروع کو، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، پوتوں کو نہیں دے سکتے، فروع کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اب یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھا جائے، لیکن نفلی صدقات میں گنجائش ہے کہ اس کے ذریعے سے تمام لوگوں کی امداد کی جائے، تو پوری انسانیت کی مدد کی جائے۔ بہت اچھا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کیا جائے، حقوق العباد بھی ادا کیا جائے۔ بس یہی چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔